دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ زنا ایک مرد اور عورت کے درمیان قائم ہونے والے جسمانی تعلقات کو کہا جاتا ہے جو آپس میں منکوحہ نہ ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ تاریخ انسانی میں آئے تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں یہ ایک ناقابل تلافی جرم تسلیم کیا گیا ہے۔ دین اسلام کے مطابق یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت کرے تو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں۔ زنا کے مجرم کو کسی قاتل کی طرح ایک ہی وار میں قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ اسی سزا کے طور پر پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن سکے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اس گناہ کبیرہ کی تاریخ پر کہ دنیا میں زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ وہ کون بدبخت تھا کہ جس نے دنیا کا پہلا زنا انجام دیا اور لعنت و ملامت کا مستحق ٹھہرا؟ یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب نازل کی گئی تھی اس میں کل 7 احکامات تھے، جن میں سے ایک حکم زنا کی مذمت اور روک تھام کے لیے بھی تھا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک زنا نامی یہ گناہ کبیرہ عوام الناس میں عام ہو چکا تھا۔ زنا کے موجد کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں انسانی تاریخ کے ابتدائی دنوں میں جانا ہوگا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اس دور میں رائج شریعت کے مطابق ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کر دیا جاتا۔ تنازع اس وقت پیدا ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے ہی ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اکلیمہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ یہ دوسری لڑکی کے مقابلے میں زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ جب قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو آپ نے قابیل اور اپنے دوسرے بیٹے حابیل کو یہ مسئلہ بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کیں، جن میں سے حابیل کی قربانی کو شرف قبولیت حاصل ہوا جبکہ قابیل کی خواہش کو رد کر دیا گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اکلیمہ کو حابیل سے منسوب کر دیا اور اسے قابیل سمیت دیگر تمام مردوں پر حرام قرار دیا گیا۔ بعد ازاں قابیل نے اکلیمہ کی جدائی اور اپنی قربانی کی قبول نہ ہونے پر مایوسی، حسد اور غصے کے نتیجے میں اپنے ہی بھائی حابیل کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ دوستو، یہ داستان تو شاید سبھی جانتے ہیں کہ قابیل وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے دنیا کا پہلا قتل انجام دیا، لیکن یہ بات شاید بہت ہی کم لوگوں کے علم میں ہو کہ دنیا کا پہلا زانی بھی قابیل ہی تھا کہ جس نے معاشرے، رسوم و رواج، والدین، یہاں تک کہ رب کائنات کی مرضی و منشا کے خلاف جا کر اپنی ہی بہن اکلیمہ سے زنا کا ارتکاب کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنی رہائش گاہ سے بے دخل کر دیا تب یہ اپنی بہن اور بیوی اکلیمہ کے ساتھ سرزمین عدن کی جانب روانہ ہوا۔ یہاں قابیل اور اکلیمہ کے زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد خوب پھلی پھولی اور انہوں نے ہنوک نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ قتل حابیل سے لے کر اپنی بہن سے زنا کرنے تک اور اپنی نسل کو ایک نئے شہر میں پروان چڑھانے تک ہر موقع پر شیطان قابیل کے ساتھ موجود تھا۔ شیطان نے ہی قابیل کو پہلی مرتبہ آگ کی عبادت کرنے کی ترغیب دی۔ اسی نے اولاد قابیل کو آلات موسیقی تیار کرنے اور ان پر دھنیں ترتیب دینے کا فن سکھایا۔ خواتین کو بے حیائی سے بھرپور لباس کی تیاری اور اپنے جسم کی نمائش کے طریقے سکھائے۔ شیطان نے ہی اولاد قابیل کو برہنہ محافل منعقد کرنے اور ان میں مرد و خواتین کو سرعام زنا کرنے کی ترغیب دی۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام کی صورت میں ایک نیک اور پرہیزگار بیٹے سے نوازا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ مومنین کی جماعت کی قیادت کرتے اور اچھے و برے اعمال میں ان کی رہنمائی فرماتے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق انہیں اولاد قابیل سے دور رکھتے۔ ایک مرتبہ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد چوری چھپے قابیل کی بسائی ہوئی بستی کی طرف جا نکلا۔ یہ اولاد قابیل کے لیے ایک تہوار کا دن تھا کہ جب آلات موسیقی بجائے جا رہے تھے، خواتین نیم برہنہ لباس میں رقص کر رہی تھیں
جبکہ مرد انتہائی حسین و جمیل عورتوں کے ساتھ اختلاط میں مشغول تھے۔ بنی اسرائیلی روایات میں مذکور ہے کہ اولاد قابیل کی عورتیں انتہائی خوبصورت جبکہ ان کے مرد انتہائی بدصورت تھے۔ ان کے برعکس حضرت شیث علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھنے والی عورتیں معمولی شکل کی حامل تھیں جبکہ مرد انتہائی خوبصورت اور توانا تھے۔ اولاد قابیل کی محافل کا نظارہ کرنے والا یہ شخص جب واپس اپنی قوم میں آیا تو اس نے اپنے ہی جیسے چند کمزور ایمان والوں کو یہ تمام حالات سنائی۔ شوق و تجسس میں مبتلا ان لوگوں نے بھی وہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یوں رفتہ رفتہ حضرت شیث علیہ السلام کی جماعت کے لوگ اولاد قابیل کی حسین عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو کر یہاں سے ہجرت کرنے لگی اور شہر ہنوک میں جا کر آباد ہونے لگی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام کے تابع مومنین کی جماعت کی تعداد بہت ہی مختصر رہ گئی تھی جبکہ اکثریت اولاد قابیل کی بستیوں میں جا کر فسق و فجور اور زنا جیسے گناہوں میں مبتلا ہو چکی تھی۔ قابیل کی جماعت تعداد میں اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ یہ لوگ اپنی بستیوں سے نکل کر حضرت شیث علیہ السلام کی جماعت یعنی مومنین پر حملے کرنے اور انہیں قتل بھی کرنے لگی۔ رب کائنات نے حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی یہ سرکش قوم کسی صورت راہ راست پر آنے کو تیار نہ تھی۔ تب رب کائنات نے ایک سیلاب عظیم کے ذریعے اس پوری کی پوری نسل کو دنیا سے ناپید کر دیا۔ بعد ازاں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں حام، سام اور یافس کے ذریعے ایک مرتبہ پھر دنیا میں انسانی آبادی کی شروعات ہوئی۔ جو بھی انسان آج ہمیں روئے زمین پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں کی نسل میں سے ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کی تیاری میں ہم نے تفسیر ابن کثیر، طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری سمیت یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود اور بائبل سے بھی مدد لی ہے۔ بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اہل کتاب کے بیان کردہ واقعات کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ ہی تکذیب، بلکہ کہو جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اس پر میرا ایمان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4125۔